لیکن شہباز شریف صاحب مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ جس چیز کو آپ نئے سرے سے جس چیز کی تعمیر نو کر رہے ہیں، چاہے وہ اکانومی ہو یا وہ فارن ریلیشنز ہوں پاکستان کے، آج بھی اس پہ حملے بند نہیں ہوئے، آج بھی اس پہ حملے بڑی بے دردی سے جاری ہیں. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، میں آنیسٹلی سمجھی کہ وہ ویڈیو ڈبڈ ہے، وہ جعلی ویڈیو ہے، لیکن وہ سچی. میں نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کل کی ویڈیو ہے. ایک گھریلو خاتون جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کل انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے، مجھے آنیسٹلی اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا. انہوں نے پاکستان کے ایک ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جو ہر مشکل میں، ہر برے وقت میں، ہر کٹھن وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، پاکستان کی مدد کو آیا، اور ایک ریلائبل فرینڈ ہے پاکستان کا محسن ہے، اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. تو میں حیران رہ گئی، اور میں نہیں مان سکتی کہ ان کو اس چیز کی، اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتہ، پاکستان کے اوپر اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتہ، اور اس سے جو بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس کی ان کو خبر نہیں ہے. میں یہ نہیں مان سکتی. تو میں جو کہنا چاہتی ہوں پرائم منسٹر، وہ یہ ہے کہ جہاں اندرونی حملے بھی ہو رہے ہیں، میں نے اس دن بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی، آپ نے کہا کہ ملک کی معیشت ماشاءاللہ ترقی کر رہی ہے، اکنامک انڈیکیٹرز امپروو ہو گئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ملک کو ایک ہی چیز جو ہے وہ اس کی ترقی میں خلل ڈال سکتی ہے، وہ ہے دہشت گردی، دہشت گردی اور دہشت گردی. آپ کی بات بالکل درست ہے. دہشت گردی بالکل ہمارے ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرے، اور وہ دن آئیں جب ہمارے وردی میں لوگ جو ہیں وہ شہید نہ ہوں، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کو جانوں کے اس طرح نذرانے اس مٹی میں، اس وطن میں امن لانے کے لیے نہ دینے پڑیں. لیکن یہ صرف دہشت گردی نہیں ہو رہی، یہ جو حملے خیبر پختونخوا سے پنجاب کے اوپر ہو رہے ہیں، یہ میں نے کبھی مناظر پورے پاکستان کے 76 سال کی تاریخ میں نہیں دیکھے کہ پاکستان یہ حملے کوئی خارجی نہیں کر رہے، یہ حملے کوئی دہشت گرد نہیں کر رہے، یہ حملے جو ہیں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت پنجاب کے اوپر اور وفاق کے اوپر کر رہی ہے، اور ایک اور حملے کے لیے تیار بیٹھی ہے. اور ایسے وقت میں جب پاکستان ترقی کر رہا ہے، ایسے وقت میں جب پاکستان پہ چھائی ہوئی جو ایک وہ گرد چھائی ہوئی تھی پاکستان کے اوپر، وہ ہٹنے جا رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، ترقی کے راستے پہ پاکستان آ رہا ہے، ایسے ہی وقت میں یہ لوگ کیوں آ جاتے ہیں دھرنے لے کے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. ان کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے، جو میرے خیال ہے ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے. ورنہ کوئی ہوش و حواس میں پاکستانی، ایک ایسا پاکستانی جس کے دل میں تھوڑی سی بھی اپنے وطن کی، اپنی مٹی کی محبت ہو، وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. ہم دشمنوں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں یا اپنے لوگوں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. میں نے اس دن بھی پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ میرے پولیس والے جو پنجاب پولیس کے میرے جوان ہیں، آفیسرز ہیں، ان کے سر جو ہے وہ دہشت گرد نہیں پھاڑے، ان کی ہڈیاں دہشت گرد نہیں توڑے، ان کے سر جو ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ، اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت پھاڑ رہی ہے، ان کے اوپر حملے خیبر پختونخوا کی حکومت کر رہی ہے. کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ صوبوں کو قریب آنا چاہیے، صوبوں کو ایک دوسروں سے جوڑنا چاہیے، جیسے یہ کچی کنال پنجاب سے بلوچستان کو ہمیشہ کے لیے جوڑ رہی ہے ماشاءاللہ. یہ صرف اریگیٹ نہیں کر رہی، یہ صرف جو بحالی نہیں ہے اس کی، یہ دلوں کو قریب لے کر آ رہی ہے. بلوچستان کے اندر بسنے والے عوام کو اور پنجاب کے اندر بسنے والے عوام کے دلوں کو جوڑ رہی ہے، قریب لا رہی ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ انٹر پروونشل ہارمنی ہونی چاہیے، صوبوں کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے، ہمارا دل ایک پاکستانی کی طرح دھڑکتا ہے. مگر یہ جو ہو رہا ہے یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. اور آپ پرائم منسٹر دن رات اتنی محنت کر رہے ہیں، انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، انویسٹرز کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں آ کے انویسٹ کرو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک میں ایک صوبہ دوسرے صوبے پر حملہ آور ہو، چڑھائی کرتا ہو، اور وہ سینز جب ٹی وی پہ آ رہے ہوں کہ ایک گولیاں چل رہی ہیں، اب خیبر پختونخوا کی حکومت نے، ان کے لوگوں نے، جو ان کے ورکرز تھے، انہوں نے وہاں سے گولیاں چلائیں سیدھی پنجاب پولیس کے اوپر. خدا نخواستہ اگر پنجاب پولیس آگے سے گولی چلا دیتی، میں نے ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام بھی ہمارے بھائی ہیں، گولی نہیں چلانی. اگر کوئی طیش میں آ کے کوئی اپنے ڈیفنس میں گولی چلا دیتا اور وہاں خدا نخواستہ شہادتیں ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟
اور کس لیے پہلے کہا کہ امریکہ نے ہمیں نکال دیا, امریکہ نے یہ کر دیا, امریکہ کے غلام نہیں بنیں گے, پھر آج آپ دیکھتے ہیں ان کے جلسے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو امریکہ کے جھنڈے نظر آتے ہیں. آج ایک دوسرے محسن ملک پہ حملہ کر دیا. تو بات یہ کہ آپ کو کسی نے نہیں نکالا, کسی ملک نے, کسی سازش میں آپ نہیں نکلے, آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے نکالا, آپ کو آپ کے اپنے ایم این ایز نے نکالا جو آپ سے تنگ آئے ہوئے تھے, آپ کی نااہلی, آپ کی نالائکی سے تنگ آئے ہوئے تھے. آپ پہلے پرائم منسٹر ہیں جس کو آئینی طریقے سے نکالا گیا, ورنہ پاکستان میں تمام پرائم منسٹرز کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا. آپ کے نصیب میں یہ واحد آپ پرائم منسٹر تھے جن کے نصیب میں یہ عزت افزائی آئی ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ نے نکالا, آپ کو آئینی طریقے سے نکالا گیا. اور آپ نے نکلنے کے بعد کیا کیا؟ آج آپ کہتے ہیں آپ ہمیں جلسہ کرنے دیں, کوئی بات نہیں, ہم کچھ نہیں کریں گے, ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ آپ 9 مئی میں پاکستان میں حملہ کر چکے ہیں. جب آپ کو نکالا گیا اس کے بعد آپ نے کئی 100 جلسے کیا, آپ کو کسی نے نہیں روکا, آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ جلسہ نہ کریں, جلسہ کرنا آپ کا حق ہے. لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے, اگر آپ اس نیت کے ساتھ آئیں گے کہ آپ نے گھیراؤ جلاؤ کرنا ہے, آپ نے آگ لگانی ہے, آپ نے ملک کو تباہ کرنا ہے, آپ یہ ملک آگے چل پڑا ہے, اگر یہ ملک کو ہم نے چلنے دیا تو ہمارا پھر کوئی فیوچر نہیں ہے. اگر آپ اس ایجنڈا سے آئیں گے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اور میں اچھی طرح جانتی ہوں, پنجاب کی بیٹی ہوں, پاکستان کی بیٹی ہوں, میں جانتی ہوں کہ پنجاب کے عوام کو اس فتنہ سے, اس دہشت گردی سے میں نے کیسے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تمام ایجنڈاز فیل ہوں گے, ان کے مذموم مقاصد میں ان کو ناکامی ہوگی, پاکستان آگے بڑھے گا, پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, عوام کی زندگیوں میں ہر آنے والا دن بہتری لے کر آئے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان کو وہاں دیکھیں گے جو نواز شریف صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا اور ہم سب کا خواب ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس فتنے سے محفوظ رکھے.